وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 224 آیت نمبر 267. آج کا موضوع کہ ہم زندگی کیوں بے مقصد گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 267. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں اس میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے نکالا ہے زمین سے، یعنی زراعت، پھل وغیرہ. ولا تیمموا الخبیث، اور ولا تیمموا، ارادہ نہ کرو، الخبیث، گندی چیز کا، منہ تنفقون، جس سے تم خرچ کرتے ہو. ولستم بآخذیہ، اور جب کہ تم اس کو خود، تمہیں اگر کوئی دے تو تم لینے کے روادار نہیں ہوگے، لینے والے اس کو نہیں بنو گے. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے. سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کا بیان ہو رہا ہے، اور آج جیسے کہ آپ نے آیات کا ترجمہ سنا اور آیات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم جب خرچ کرو تو بہتر مال کو دو. یہ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، شروع سے انسان کی نیت اگر صحیح نہ ہو، یہ تو خیر خرچ کے آداب اللہ تعالیٰ پر فرما رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک نیت رکھنی چاہیے اپنی زندگی کی، ایمان باللہ کی اور یوم آخرت پہ. اور پھر یعنی دیکھیں، اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا اللہ پر اور یوم آخرت پر تو یہ ساری باتیں پھر آپ کے لیے بیکار ہیں.
یعنی قرآن آپ کے لیے فائدہ مند اس وقت ثابت ہوگا اور تب آپ اس ہدایات کو فالو کریں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کی منزل بن جائے اور آپ اللہ کے راہ میں اپنے مال و جان کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں بخوشی۔ یقین دیکھیں، آخرت کا یقین جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کو اگر معلوم ہو کہ میری زندگی کی دوسری منزل جو ہے، دوسرا دن جو ہے وہ یوم آخرت میں ہوگا، تو پھر اس کا ایک یقین اگر جتنا بھی زیادہ یقین ہو تو وہ اسی یقین کے مطابق آج کا دن گزارے گا۔ ہماری زندگی تو کل کے بارے میں یقین سے خالی ہے۔ یہ بات اگر آپ مان لیں تو اچھا ہے، نہیں مانیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ تیاری بھی نہیں کریں گے۔ آج میں اور آپ جو سارا معاشرہ جو کہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایمان بالآخرت سے عاری معاشرہ ہے۔ اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، یہ ایک کلیئر بات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی تو دنیا کے لیے، ظاہر ہے کہ جب باطن آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر مقصود آپ کا ظاہر ہوگا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو یعنی انسان، دیکھیں انسان بغیر کسی جذبے کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، یا یہ طالب دنیا ہوگا یا یہ طالب مولا ہوگا۔ اگر یہ طالب دنیا بن جاتا ہے تو اب اس کے لیے جو روحانی نعمتیں ہیں جو اس کی اصل کے لیے ہیں وہ ساری پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کا مسلمان، ہم سب جس یعنی عقیدہ جو بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، تو وہ عقیدہ تو ہمارا ظاہر کا ہے، ظاہر کے بارے میں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود حیات ہے اور ظاہر ہی ہمیں پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر پسند نہ ہو تو پھر یہ کیا ہے، یہ زر زمین اور یہ لاکھوں مقدمات جو آپ نے عدالتوں میں لگائے ہوئے ہیں، یہ تو ظاہر، اس کی وجہ تو ظاہر ہے۔ بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے، اور یہ ساری خاندان میں جو کشمکش ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، فساد ہے، تو یہ تو یعنی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جب ظاہر آپ کا مقصود ہو جائے گا تو آپ یعنی باطنی زندگی آپ نظر انداز کرنی پڑے گی آپ کو۔ دیکھیں پلڑے کا جھکاؤ تو ایک طرف رہنا یعنی رہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا وزن جو ہے دنیا کے پلڑے میں ڈال لیا تو آخرت کا پلڑا آپ کا خالی رہے گا۔ یہ ایک بات یعنی بنیادی بات ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کی بات مرضی ہے۔ ہم نے یعنی جو زندگی دنیا کی گزار رہے ہیں، سارا وزن جو ہے، وزن کا مطلب ساری کوششیں وغیرہ، سوچ بچار، یہ ظاہر کے لیے ہے۔ اب یہ آخرت کا جو پلڑا ہے یہ خالی رہے گا۔ آپ تہی دامن ہو کے قمیض یعنی جھولی جھاڑ کے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا تو وہ ہے جو آپ کے آخرت میں کام آ جائے، اور جو آپ کے آخرت میں کام نہیں آنی وہ دنیا تو آپ کے کام کی نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ وہی مال جو آپ نے جمع کیا ہوگا اپنے لیے، اپنی پشتوں کے لیے، تو وہی یعنی سونا چاندی، اسی سونا چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آپ کے یوم تقویٰ بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، آپ کے چہرے کو آپ کے سامنے، آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے آپ کو داغا جائے گا اس سے، جو مال آپ چھوڑ کے جائیں گے۔ اصل میں آج ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں، ہماری زندگی جو ہے وہ دنیاوی، یعنی ہم مادہ پرست ہیں، دنیا دار۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ بالکل تباہی کی بات ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے یا ایسی سوچ رکھتا ہے کہ ہم تو دنیا دار ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو دنیا محبوب ہے، دنیا ہی مطلوب ہے، اور دنیا ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ تباہ کن ہے۔ دیکھیں زندگی متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ دیکھو متاع دنیا تو قلیل ہے، اور جتنا بھی آپ وقت گزار لیں وہ قلیل ہی ہوگا۔ میرے سامعین میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کی کل داڑھی کالی تھی، آج جو ہے اس میں سفید لگنا شروع ہو گئے ہیں، یا میری طرح داڑھی ہے سفید مکمل۔ تو جانا تو ہے۔ اب میری عمر تقریباً 64 سال ہے، مجھے پچھلی زندگی کا کوئی احساس ایسا نہیں ہے کہ واقعی میں نے 64 سال گزار دیے، اور انشاءاللہ یہ باقی ماندہ زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی، تو لیکن مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اور دنیا دار ہمیشہ حریص ہوتا ہے، وہ زندگی موت اسے ناگوار ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اور موت اس کو ناگوار ہوتی ہے۔ اور یہی وہ کمزوری ہے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حب الدنیا و مخافت الموت۔ انسان اس وقت بودا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بے بنیاد ہو جاتا ہے جب کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں اور موت کا خوف ہوتا ہے، اس کا مخافت الموت۔ بہرحال آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان کو اگر شوق الہی نہیں ہوگا، اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہوگا، تو پھر یہی کیفیت ہوگی کہ آپ یعنی ردی چیز کو اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں، ردی چیز کو۔ دیکھیں اللہ کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خرچ جو ہے، جو خرچ انسان کرتا ہے، تو یہ خرچ صرف مال کا نہیں ہوتا، صرف مال کا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پوری زندگی آپ کو لگا دینی ہے اللہ کی راہ میں۔ مال و جان تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مال اور جان اللہ کی راہ میں لگانا، اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے، اور اسی کے لیے زندگی کو خاص کر دینا، دراصل یہ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ایک یعنی اس کو ہم زندگی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے وہ زندہ ہے، باقی مردہ لوگ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت۔ مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ ذکر اللہ اصل میں یہ ہے کہ آپ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر دیں، یہ اللہ کی یاد ہے، اور زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ کی یاد میں گزاریں مطلب ہر کام، آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، تو یہ اصل ذکر اللہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس بات پہ ذرا غور کریں۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے اس کا آخر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی مطلب بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دونوں باتیں، حمید وہ اپنے آپ خوبیوں والا ہے، اس کو کسی کی یعنی وہ کسی کا عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو ضرورت ہے، اس کے کام آئے گا، معاذ اللہ، ایسا تو ہم سوچنا بھی مناسب نہیں ہے نا۔ وہ تو یعنی از خود جو ہے تعریفوں والا ہے، تعریفوں کے قابل ہے، ساری خوبیوں کا مالک وہ ہے، اور دوسرا وہ بے نیاز ہے۔ اگر تم اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے تو اسے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے تمہاری یعنی بندگی کا، تو لہٰذا خوب شوق اور فکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ دراصل شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم فقرہ تنگ دستی سے، ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرتاً منہ و فضلہ، بخشش کا اور اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔
یہ ایک بنیادی اس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. دراصل شیطان اور رحمان یہ دونوں یعنی قوتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا دی ہے. شیطانی قوتیں جو ہیں وہ یعنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو لہٰذا تم نے بھی اس سے دشمنی کرنی ہے. دشمن کا وجود در حقیقت ایک نعمت کے طور پہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو نفس کے مضمون میں یہ مضمون بیان کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی دشمن جو ہے بسا اوقات آپ کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. اور یہ ساری جو مخالفانہ قوتیں ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. شیطان کو کس نے بنایا ہے؟ شیطان کی دعا کس نے قبول کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے. شیطان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. شیطان کو انسان میں خون کی مانند کس نے دوڑایا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوڑایا ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے جب آپ کو روکتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شیطانی خیال ہے، نفس اور شیطان مجھے روک رہا ہے تو مجھے اس راستے پر نہیں چلنا. جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو اچھی کر کے دکھاتا ہے تو وہ شیطانیت ہے. دنیا کی جو چیزیں، جو نعمتیں آپ کی نظر میں اچھی ہوتی ہیں، دراصل وہ ایک دھوکہ ہے، شیطان کا ایک دھوکہ ہے. اور در حقیقت اس کی جو اصل ہے وہ حقیقت ہے. یہ بعض چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں نا. مثال کے طور پہ بیوی ہے، خاوند ہے، بچے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت کچھ جمع ہے، آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہے، معاشرے میں آپ کی ایک پوزیشن ہے. یہ سب ایک دھوکے کی مانند ہے. آپ کا اس میں بالکل کچھ بھی حصہ نہیں ہے. آپ ہیں کچھ بھی نہیں. در حقیقت آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں. لہٰذا آپ کی عزت جو ظاہری ہو رہی ہے یہ بھی جھوٹی ہے. جو آپ کے پاس دولت ہے یہ بھی آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہے، روح سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کوئی اگر عہدہ ہے، گریڈ 26 میں ہیں، آپ گریڈ 26 کے نوکر ہیں، یا آپ وزیر اعظم ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ اس کا آپ کے ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، باطن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور ظاہر کے بارے میں یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کو استعمال کیسے کیا، زندگی کیوں گزاری، تمہارا نظریہ کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا، تمہارا یقین کس بات پہ تھا. ہمارا یقین تو آج کل ظاہر پہ ہے. ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، پسند ہے ہمیں. آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اٹھا دیں ہاتھ کہ بھائی مجھے نہیں پسند. ٹھیک ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جذبہ ایمانی کو اور زیادہ کرے کہ بھئی میرا محبوب تو اللہ ہے اور میری زندگی اور موت تو اللہ کے لیے، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے. اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی نیت کو، آپ کے ارادے کو، آپ کے اعمال کو. معاملہ تو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے دراصل. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں ایک مخالفانہ قوتیں ہوتی ہیں. آپ کو ان قوتوں کے وسوسات میں نہیں آنا. جو شیطان ہے وہ آپ کو روکے گا. فقر یعنی تنگ دستی سے آپ کو ڈرائے گا. انسان کی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی جو اخلاق رذیلہ ہے تو اس میں ایک جو ہے بخل ہے، لالچ ہے، بخل ہے، حرص ہے، اور یہ سارے اخلاق رذیلہ ہیں. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا تو میں پھر کل کیا کھاؤں گا. انسان مال کو بچا کے رکھتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو اور گن کے رکھتے ہو، گن کے اس کو رکھتے رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ نہیں،
یہ شیطانی قوتیں ہیں جو تمہیں تنگ دستی سے ڈراتی ہیں اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتی ہیں۔ بے حیائی اصل میں ہے کیا؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں۔ تتفکرون کا لفظ گزر چکا ہے نا، تاکہ آپ سوچیں۔ بے حیائی ہم نے جو معنی اس معاشرے میں اس کو محدود کر لیا ہے۔ بے حیائی کا مطلب ہم نے ایک خاص دائرہ اس کے کھینچ لیا ہے، لیکن اس کا دائرہ وسیع ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی بے حیائی ہے، لیکن بے حیائی جو ہے اصل حیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرم کریں، کچھ آپ بے حیا نہ بنیں۔ انسان جب عاقل بالغ ہوتا ہے تو اسے شرم کرنی چاہیے، اس کو حیا سے کام لینا چاہیے، اس کو اپنے خالق کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع کرتے ہوئے حیا کرنی چاہیے۔ ہم تو من حیث القوم اس زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرتی رویہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ بے شرمی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکی ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اللہ کے قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے اتباع سے ہم نے روگردانی اختیار کر رکھی ہے۔ تو یہ بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے حیائی تو اصل بے حیائی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آپ کے لیے نازل کی ہیں، قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے اور اس کا طریقہ ہے، اس کو تو ہم نے بڑی بے حیائی سے معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں نا، یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ بے حیائی اور کہتے کسے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ آپ نے تو ہر چیز کا ایک خاص مطلب لے لیا ہے اور بس محدود مطلب ہے، اور بس آپ اپنی جذبات کی راہ میں زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں۔ ظاہر ہے تمام مرد و خواتین سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تمہیں جو ظاہر نفس و شیطان تمہیں جس بارے میں جس چیز سے ڈراتا ہے تو وہ غلط ہے ڈرانا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، نحن نرزقکم و ایاہم، اپنی اولاد کو یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے مت قتل کرو۔ اور آج دیکھ لیں ہم اولاد پیدا کرنے میں بعض یعنی عام طور پہ کہ بھئی زیادہ تو ہم پال نہیں سکتے، جتنے پال سکتے ہیں تو اتنے، یعنی یہ ایک عام نظریہ ہے۔ اور یہ تو دیکھیں خاندانی منصوبہ بندی کا ایک محکمہ آپ نے بنایا اس لیے ہے۔ میں جب چھوٹا تھا 10ویں 11ویں یہ 70s کی بات ہے، بڑے زور و شور سے یہ محکمہ آب و تاب پہ تھا۔ ابھی تو جو بھی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ وہ یہ کہتے تھے دلیل کی بھئی آج اتنا رزق ہے، 20 سال بعد یہ تعداد دگنی ہو جائے گی تو ہم کیا کھائیں گے؟ وہی دیکھیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، اپنے حالات 70 میں، آج ہو گئے یعنی 50 سال ہو گئے، 70 مطلب 30 ایئرز یہ ہو گئے اور 20 سال یہ ہو گئے، 50 سال، 15 سال کا تھا میں، اس وقت سے میں یہ سن رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے ایوب خان اور پھر ماشاء اللہ کا دور تھا اور پھر بھٹو کا دور تھا، اس زمانے کی یہ بات ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی بھڑک رہا تھا، باہر سے وفود آ رہے تھے۔ ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں گیا بھی، چھوٹا تھا، وہاں سے جاپان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، خاندانہ منصوبہ بندی کا ایک یا مردان میں بڑا تھا اور وہ دعوت تھی اور یہ اور وہ بہرحال، تو وہ اس وقت یہ بڑی پرزور ان کی دلیل تھی کہ بھئی اس وقت آپ دیکھیں یہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے، آج سے یعنی 50 سال بعد وہ ڈبل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہو گئی ڈبل، اس وقت 7 کروڑ تھی آبادی، آج جو ہے یعنی آپ کے سینسس کے مطابق 22 کروڑ ہے۔ لیکن آج میں گواہ ہوں اس بات کا، جتنی فراوانی میں آج رزق ہے،
جتنی گندم پیدا ہو رہی ہے، جتنی سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، منڈی میں چلے جائیں، پہلی چھوٹی منڈی تھی، اب بہت بڑی منڈی ہے مردان میں، ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو سبزیوں کی شارٹیج ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بہت سستی ہو جاتی ہیں سبزیاں، وہی جو 20 سال پہلے ریٹ تھا وہ آج بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹماٹر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آج 100 روپے کے 5 کلو مل لیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں اور آپ کون ہیں جو اس سسٹم کو چلائیں؟ اس سسٹم کا بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کی پلاننگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سے ہمیں روکتی ہے۔ دیکھیں شیطانی قوتیں، یہ ساری دنیا، یہ معاشرہ، یہ ایک شیطانی قوت ہے جو یہ معاشرہ ہمیں روک رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے۔ آپ خود دیکھ لیں، اچھی باتوں کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ رکتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، تنگ دستی سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں یہاں تنگ دستی کا، فقر کا ذکر ہے، فقر اب ایک لحاظ سے یہاں تو خیر محدود معنی ہے کہ فقر مطلب تنگ دستی، پیسے ویسے یہ وہ، لیکن فقر اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں انسان اپنی محرومیاں زیادہ ہوتے دیکھتا ہے کہ میری شخصی آزادی سلب ہو جائے گی، میں تو پھر اللہ کا غلام بن جاؤں گا، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، پھر معاشرے کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، ایسی سوچ ہے معاذ اللہ ہماری۔ لوگ تو پھر مجھے ملا کہیں گے۔ آج دیکھ لیں، یعنی آپ اپنے حساب کتاب کو دیکھ لیں، سارا یہی ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہم آگے اللہ سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف رخ کر کے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مغفرت اس کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو مغفرت کا وعدہ کیا ہے ہمیں اس سے کیا، جب ہوگی تو دیکھا جائے گا، اور جب پڑے گی تو دیکھیں گے، اور آخرت پہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا واللہ واسع علیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیں ایمان والے مخاطب ہیں، آپ ایسا نہ کہ سمجھیں کہ یہ کافروں کے لیے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاک صاف چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں اور جو تم کما رہے ہو اس میں سے پاک صاف خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے جو میں نے نکالا ہے تمہارے لیے، یعنی سبزیاں پھل جو بھی ہے، یعنی زراعت سے جو تم چیزیں حاصل کرتے ہو اس میں سے اچھی چیز تم اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ مت کرو بیکار چیزوں کا،
منہ تنفقون کہ تم اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اللہ، اور جبکہ تم خود اس کو لینے کے روادار نہیں ہو مگر الا یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔